اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 166 تلاوت کی ہے۔ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کرتے تھے کہ یہ کتاب قرآن پاک یہ آپ پر آہستہ آہستہ نازل ہوتی ہے، ایک دم نازل نہیں ہوئی جس طرح کہ تورات نازل ہوئی تھی۔ تورات ہمیں ایک دم مل گئی تھی، تو اس لیے ہم تو یہ جانتے ہیں کہ جو اللہ کی کتاب ہوتی ہے وہ تو ایک دم ہی مل جاتی ہے۔ آپ کے پاس جو قرآن پاک ہے یہ تو تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا ہے، ہم اس کو کیسے تسلیم کر لیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن پاک اللہ کے علم کا خزانہ ہے جو اللہ نے اپنے بندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا ہے، اور اس کا اللہ خود گواہ ہے اور فرشتے گواہ ہیں، اور گواہی تو اللہ ہی کی کافی ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ قرآن پاک بھی سچ ہے، حق ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حق ہیں اور سچ ہیں اور اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ پڑھتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، لیکن اللہ، لیکن اللہ، یشہد، گواہی دیتا ہے، بما انزلہ، جو نازل ہوا، الیک، آپ کی طرف، انزلہ، اس کو نازل کیا، بعلم ہی، اپنے علم سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے، یعنی قرآن پاک جو نازل ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے علم سے نازل کیا۔ یہ اللہ کا علم ہے، اللہ کے علم کا خزانہ ہے۔ والملائکۃ، اور ملائکہ یعنی فرشتے بھی، یشہدون، اس کی گواہی دیتے ہیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، وَكَفَى، اور کافی ہے، باللہ، اللہ کی، شہیدہ، گواہی، اور اللہ کی گواہی کافی ہے۔ تو گویا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ تو یہ گواہی دیتا ہے کہ اس نے جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتارا ہے، نازل فرمایا ہے، یعنی قرآن پاک، اپنے علم سے ہی اسے نازل فرمایا ہے، اسے اپنے علم سے ہی اتارا ہے، اور فرشتے بھی اس کی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ گواہ کافی ہے۔ قرآن پاک اللہ کے علم کا خزانہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اس عظیم ہدایت سے منور فرما کر کامیابی کا قرآن پاک کو ہمارے لیے ذریعہ بنایا۔ ماضی، حال، مستقبل، سب کچھ اس قرآن پاک میں موجود ہے۔ جب پہلی بار قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھا جاتا ہے، حق واضح ہو جاتا ہے، سچ نکھر کر سامنے آ جاتا ہے، حرام حلال کی پہچان ہو جاتی ہے،
طہارت اور پاکیزگی بندے کو معطر کر دیتی ہے، برے بھلے کا پتہ چل جاتا ہے، نیکی اور بدی کا واضح عکس نظر آتا ہے، دل کی دنیا نور حقیقی سے روشن ہو جاتی ہے۔ دوسری بار جب آپ قرآن پاک کو پڑھتے ہیں تو علم کے اور دروازے ہی کھلتے ہیں۔ بار بار پڑھنے سے دل سیر نہیں ہوتا، پھر پڑھنے کی، سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی جستجو بڑھتی جاتی ہے۔ دل کی آنکھ کھلتی ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے، اعمال صالح ہو جاتے ہیں اور ہدایت میں استقامت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے۔ ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق اس قرآن پاک سے فیض پاتا ہے۔ ہر بار نئے حقائق کھلتے ہیں اور اللہ کی نشانیاں بندے کے اندر گھر کر جاتی ہیں، ایمان کو بندے میں راسخ کر جاتی ہیں۔ اللہ خود گواہ ہے اس پر، اس کے فرشتے بھی اس پر گواہ ہیں کہ یہ کتاب الہی، یہ قرآن پاک کا عظیم خزانہ ہے۔ در حقیقت اللہ کی گواہی ہی کافی ہے کہ یہ وہ خزانہ ہے، ہدایت کا وہ چشمہ ہے جس سے جو سیراب ہوتا ہے وہ ایمان کی دولت کو اپنے اندر پا لیتا ہے اور پھر اللہ کا ہو جاتا ہے۔ اللہ نے گواہی دی کہ اس نے اپنے خزانے یعنی اس قرآن پاک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ہستی ہیں جن کو کسی مکتب کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک ایسا اللہ کا کرشمہ ہے، معجزہ ہے، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب سیراب کیا تو نہ کوئی استاد کی ضرورت، نہ مدرسے کی ضرورت، نہ سکول کی ضرورت، بلکہ قرآن پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے نور رحمت سے، نور علم سے سیراب کر کے ان کی رسالت کو پوری دنیا پر آشکارا کر دیا۔ فرشتے اس کے گواہ ہیں، اور کیونکہ فرشتے وحی کو نازل کرنے والے ہوتے ہیں، اس علم الہی کی ذمہ داری بھی اللہ نے خود ہی لے لی ہے۔ اب نہ کوئی نفس، نہ شیطان، نہ کوئی اور مخلوق اس قابل ہے کہ اس قرآن پاک میں دخل اندازی دے سکے۔ قرآن پاک اللہ کا احسان ہے ہم پر۔ یہ قرآن پاک کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونا اس بات کی سند ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حقیقی رسول اور نبی ہیں۔ اس بات کا اللہ تعالیٰ خود ہی گواہ ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور فرشتے بھی گواہ ہیں، وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ، تو اور گواہی تو اللہ ہی کی کافی ہے۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے، اور آپ خود دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک ایسا ہے جس نے اس پورے قرآن پاک کو، اللہ کی وحی کو، اللہ کے اس علم کے خزانے کو اٹھا لیا اور پھر ہماری طرف یہ ہدایت کو بھیج دیا گیا، اور قیامت تک جو بھی اپنے آپ کو قرآن پاک اور صاحب قرآن کے ساتھ منسلک کر لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو الگ رہے گا وہ ناکام رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک سے اور صاحب قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسلک ہو کر
دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران فرمائے۔ آمین۔